شاہ بھائی جڑے بندے ماں پیو دے نافرمان نے انہاں دی بخشش کونی، دائمی شرابی ان کی مغفرت کونی، توبہ جو نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں، اور جو اس رات کو بھی توبہ کر لیں ان کے سب خطا معاف ہو جاتے۔ شب برات 15ویں رات جڑی ہے شعبان دی نصف شعبان کو کہتے ہیں، بڑی بابرکت رات ہے، اس میں نوافل ادا کرنے چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی برگاہ میں کوئی دنیا کا گناہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لینا نہ صرف وہ بخشا جاتا ہے بلکہ وہ نیکی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دی بڑی کریمی ہے تواڈے تے میرے تے، اور اے دا سبب آمنہ دا لال ہے۔ تے تساں وعدہ کر دیو، حضور غریب نواز نے مینوں حکم فرمایا، اے بھی میں گل کر دیتی، وعدہ کر دیو جے تے توبہ تلا کران گے مسیتاں دا رخ کریا کرو، اپنے علماء نال محبت رکھو، علماء دی خدمت صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، انہاں نال پیار، انہاں نال اے اہل سنت بھولے پالے نے، یقین کرو اے باقی سارے جڑے نے نا وہ 74 نے، اے بھولے پالے نے کم نہ تسی دیکھ لو باقی سارے نو، باقی کریا کے پیچھے جاندے نے دسو، اے ساری طرف تو جاندے اوئے چل اے سادے نے نا، اے انہاں دی سادگی ہے جڑا پھڑ کے لے جائے۔ ہن تساں دسو نا بھئی شیور مرغی جڑی ہے اینو کوئی بھی پکڑ کے لے جائے، برائلر ہے شیور نہیں آ نا برائلر، اور جتھے باہو تھے بہ جائے۔ اب میں نے یوسف شاہ کو بولا مہمان آنے والے ہیں گوشت لے آ، اس آگیا حضور مرغی جڑی ہے نا زندہ ہی لے آندے ہیں، ساڑھے جڑے مہمان نے راتی کدے 3 بجے کدے 4 بجے خدا جانا ہے، ہون دیہڑی آن کے رکھ دینا گوشت، تو مہربانی فرماؤ فریج جی بھی کوئی مسئلہ ہے، گوشت مرغیاں لے آندے ہیں راتی ذبح کر لے سانسی، آپ ہی سارے مولوی ہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، وہ 2-3 ککڑیاں لے آیا جی، اے جڑیاں برائلر بلو وہ سرکار مہمان راتی کوئی نہ آئے، ساڑھا پر نہ مریاں نہیں سنو نا، ساڑھا پروگرام راتی مہمان آن کے سبق وہ نہ آئے، وہ اگلے دیڑے دے پروگرام ٹر گیا، جتھے ککڑیاں بھائیاں سن اگلے دیڑے بھی اتھی سن۔ پھر جناب ایک دن نا جی مرغے میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے یہ وہ دیکھے ہیں نا سارے، وہ ایک دن میں نے کہا بھئی ایک مرغا کوئی بزرگ ہوئی آگے تو میں کہا یار دیسی مرغا پھڑو تو، وہ بشارت شاہ پھر پیچھے ادھا گھنٹہ ککڑ نہ پکڑائی دے وے، ادھوں میں نے سمجھ آئی برائلر کھاؤ تو برائلر ہی بڑھو گے۔ تو قبلہ یہ سادے نے ہمارے سنی کیا ہے، یہ برائلر مرغا ہے، بس چپ کر کے کرما لیں، جیڑا پکڑ گیا آؤ جی دین کی بات کریں۔ اور یارا دین کس کا نام ہے؟ زلف مصطفیٰ میں پھنسنے کا نام ہے۔ بس ساڑھے سیدھے سادے انہیں جی مخلوق بڑی ہے فلانی جہاں تے بندہ ایک آیا ہے انہوں سنن والے بڑے رہے، اور تے برابر تے کوئی ننڈی بلا لو، اے سارے ادھے اتوی نہ جان کے وہ بندے چوکے ہیں زیادہ ہیں، اے نہ دیکھو، اے دیکھو کہ فلانے کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ اچھا وعدہ کرو پہ حضور دیاں گلاں مننا، ماں پیو دا ادب کرو گے، اے مہربانی کرے ہیں تے اپنے حکم کچھ علماء نے بیان یہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے گئے تو حضور نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو طلب کی، یہ کہیں واقعہ ملتا ہے کہ اور جی یہ واقعہ حدیث شریف دیکھونی کتاب لکھونی، اے نا ایک مولانا اربلی نے ایک کتاب لکھی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور اس میں انہوں نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ روایات لکھی ہیں صوفیاء کی زبانی۔ کیا جی؟ صوفیاء۔ اچھا صوفیاء کی زبانی جو روایات ہیں نا ان کو صرف مجالس صوفیاء تک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا باقی حدیث شریف کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آیان نشان قدم حضور کی شان کے خلاف ہے بات ہے۔ اب ہم نے عرض یہ ہے کہ جو صوفیاء کے مشاہدات ہیں نا، جی کیا مشاہدات ہیں، وہ صوفیاء کے جو مشاہدات ہیں وہ عقلوں سے ماورا ہیں۔ جی کس سے جی؟ عقلوں سے۔ اچھا اس کو مشاہدات کی حد تک رہنا چاہیے۔ ایسے ہے مثلا یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا نا مثلا سرکار کی شان، یہ جڑا سارا صبر ہے یہ انجی عقل چ نہیں آمدا۔ جی مثلا کتھے ہن براق تو کتھے سرکار، براق بھی حضور دی شان دے مطابق تو کوئی نہیں نا، حضور کیڑا کوئی اپنی رفتار نہ لگے۔
حضور کوئی اپنی رفتار نہ لگے وہ تو مراد بھی رفتار نہ اے ساڑے اگے کوئی منڈے آمدے پسند ہو کیڑے کیڑے ایک چاچو دا کوئی پنجابی نال کوئی کیڑا تسی بیٹھے ہو کیڑی شے آپ بیٹھے ہو اساں پیچھے گڈی جناب آستہ 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 اے دو سکوٹر تے جناب نہ چھکیا کم اساں بھی نال 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 اگر یہ نہ ہوندے تو اساں ایڈی تیز چلانے سی نہ ساڈی آواز بھی نہیں پھڑ سکنی سی ہمارے پاس گاڑی ان کے پاس موٹر سائیکل کہاں مقابلہ ہونا تھا لیکن چونکہ اساں انہاں دے پیچھے آ رہے سیاں انہاں دے بلائے ہوئے ہیں تیری مرضی پا گیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا رحمت للعالمین و یا شفیع المذنبین و یا امام المرسلین تیری مرضی پا گیا آقا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم اور تیری انگلی اٹھ گئی آقا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا جنہوں تو سمجھ آئی ہو آنکھو سبحان اللہ جنہوں نہیں آئی انہوں سمجھا دیں صفی اللہ کون ہے حضرت آدم صفی اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی متعان اللہ تعالیٰ بے وجوز ہی وبرد اللہ تعالیٰ مسواہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر یہ وہ بٹھانا دا منڈا ہے جڑا وٹے نو بھی ٹھوکر مارے تو وہ دے بچوں میں یا رسول اللہ دی وعدہ عشق مصطفیٰ کی خیرات گلی گلی بانٹنے والے کو احمد رضا کہتے ہیں بندوں کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنے والے کو احمد رضا کہتے ہیں تو حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں تیری ہی رحمت سے نجی صفی اللہ کا بیڑا پار تھا ایک کڑی گل ہے بھئی ترمذی شریف دی حدیث شریف ہے حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں حضرت آدم علیہ السلام کو او گل ہو گئی جڑی ہونا نصیب وچ لکھی سی کیڑی جی کہ اللہ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فازلهم الشیطان انا فاخرجهما مما كانا فی اے جدوں گل ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا چلو ہن تساں اے تو زمین تو ٹر جا جنت جو ٹر جاؤ زمین تے وہ آگئے جی زمین تے جدوں آگے 300 سال تک روئے یا اللہ مجھے بخش دے میری غلطی معاف فرما خطا معاف فرما جو قصور ہونا تھا ہو گیا معاف کر دے 3 صدیاں تو زیادہ اتے 9 سال 309 سال تک گزر گئے لیکن کسی قسم کی کوئی جواب ابو نہ آیا پھر اللہ پاک نے حضرت آدم دے دل وچ ایک گل پائی او کیڑی انہاں کہا اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد ہاں جی سارے آنکھوں سبحان اللہ گنگے نہ پڑھو جنہ دے منہ زبان ہے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیوانے ہو حضور دا ذکر مسکرا کے سننا بھی جنتیاں دی علامت ہے نبی پاک دا ذکر محبت نال سننا عاشقاں دی علامت ہے اور حضور دے عاشقاں تے جہنم حرام ہے اللہ رب العالمین حضور دے عاشقاں تے مہربان ہے واللہ العظیم ساری جنت اور ساری حوریں ان کی قدردان ہیں جن کے دل میں محبت حبیب رحمان ہے
وہ پیارے جدوں حضرت آدم دے منہ چوے گل نکلی اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے میری لغزش کو معاف کر، فوراً جواب آیا بخش دیا بخش دیا، مگر اے آدم تو نے بخشش مانگی بہت تھوڑی، بخش تو دیا پر بخشش مانگی تھوڑی ہے۔ مثلا 5000 روپے دا نوٹ دے کے تو چھٹاکی دودھ منگو، کوئی گل سمجھ آئی جائے؟ حالانکہ مثال کی کوئی تطبیق نہیں ہے، میں جٹ جے بندے بیٹھے میں سمجھانا چاہنا ہوں 5000 روپیہ دے کے بندہ آگے تو رکھ لے چھٹاکی دودھ دے دے۔ اللہ نے فرمایا بخش تو دیا، 2 باتیں تجھ سے کروں گا، پہلی بات یہ کہ تو نے بخشش تھوڑی مانگی، صرف اپنے لیے بخشش مانگ رہا ہے۔ یہ جو نام ہے نا محمد کا، اس کے صدقے اگر قیامت تک کے آنے والی اپنی نسل کی مغفرت طلب کرتا میں رب بھی نہیں ہوتا اگر بخشنا دے۔ ہون بولو نعرہ رسالت، ہاتھ جدہ سلامت چکے بولو نعرہ رسالت، پورے پنڈ بچ آواز جائے نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نہیں اجے ڈر دے ہو، لبیک دے نعرے تے یاد کوئی اور مسئلہ یا ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور زور دے بولو تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ پھر رب نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، تم نے آدم پہچانا کیسے ہے؟ اے آدم تم نے میرے محبوب کو وہ پہچانیا کیویں؟ لم اخلقہ، اجے تمہیں انہوں نے ظاہر ہی نہیں کی تھا۔ پیدا کرنا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، دھیان رکھنا، خالق یخلق کو مانا ہر جگہ تو یہ نہیں ہے۔ فرمایا آجے تمہیں انہوں نے ظاہر کیتا ہی تو تم کی میں پچھان لیا۔ قال آدمو الہنا، اے میرے رب ہمارے رب، لما خلقتنی بیدے، جدوں تم اپنے ہاتھاں نال میں نے کیتا سی تخلیق، فنفخت فی من روحک، اور تو نے اپنی روح پھونکی تھی مجھ میں، رفعت راسی، میں اپنا سر انجھتے چکیا، ونظرت الی قوائم عرشک، تو میں نے تیرے عرش کی پایوں پر نگاہ ڈالی، فوجدت فیہا مکتوبا اسم محمد، میں اودوں ہی تک لیا تیرے عرش دے پائے تے تیرے نام نال جڑے نام محمد عربی دا۔ باس فعالم تو میں اسے ویلے سمجھ گیا، جدوں میری آنکھ کھلی میں پہلے تیرے یار دا نا تیرے نانا لکھیا تکیا ہے، اودوں ہی میں نو پتہ لگ گیا آدم پاویں تو نو پہلے بنایا گیا پر منصوبے وچ تو نہیں ہے، منصوبہ کیا اور دی خاطر ہے، تے گل تیری نہیں گل ساری سرکار دی، آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے۔ ہون تو سن غور فرماؤ، اللہ پاک نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم گل تو سچی کی تھی ہون میری بھی سن، یا آدم لولا محمد ما خلقتو، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا ہینج کر کے بولو تین بھی پیدا، تے اے پھر جدوں آدم پیدا نہ ہوں دے تے اس چک دا نہ کیے سران لے کتوں دے بچونگڑے سارے آدم دے نے، ہم بھی بچے اسی کے ہیں۔ یہ پاکستان کہاں سے ہوتا، ہندوستان کہاں سے ہوتا، یہ امریکہ، افریقہ، ڈنمارک، لنڈن، جاپان، جرمنی، اٹلی، ہنگری، پیرس کہاں سے ہوتے؟ اور دیوانیاں تبھی تو ہم کہتے ہیں جب آدم ہی نہ ہوتے، بندہ ہی نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ جو گلو گلزار ہیں اس کا سبب محمد عربی ہے۔ گل ساری سرکار دیے، آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے۔
آتا ہے جڑے آلہ بریلوی بولے ہونے سارا کچھ میں صرف ایڈی لمحی ترمذی شریف دی حدیث شریف سنائی اس ایک انگلی جتنے شیر جتنے تھے کہ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے تیری ہی رحمت سے. اصل میں بابا بریلی اللہ جڑا نا منڈا پٹھانا دا عجب ہے جی نہ کرو گل دی عشق دی آئے قسم میں نتریاں سپاریاں دی قسم میں غلاف کعبہ دی قسم میں مجھے تطہیر ردائے زارہ کی قسم میں مجھے صداقت صدیق اکبر کی اور قسم ہے مجھے عدالت فاروق اعظم کی اور قسم ہے مجھے حیاء عثمان غنی کی اور قسم ہے مجھے شجاعت و بہادری حیدر کرار کی اور قسم ہے مجھے حسن حسنین کی اور ولایت عبدالقادر جیلانی کی. یہ احمد رضا وہ بندہ ہے کہ جس کے خون میں سرخی کم عشق مصطفیٰ سے ادا ہوتا ہے. اور اس کی یہ تمنا نہیں ہے مجھے عالم بولو, نہ اس کی یہ تمنا ہے مجھے مفتی بولو, نہ اس بندے کی یہ تمنا ہے مجھے شیخ الحدیث بولو. ایک کی تمنا ہے کہ زبان تیری اور تو پڑے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایک ہی تمنا ہے کہ زبان تیری اور تو کہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. ایک ہی تمنا ہے کہ تو ایسے مچل مچل کر کہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر ان مثلے تو نشد پیدا جانا. ایک ہی تمنا ہے کہ تیری زبان پر ہو سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رضائی ہے. ایک ہی تمنا ہے احمد رضا کی کہ آپ کے لبوں پر ہو مالک کہوں کہ مالک کو مولا. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا تو بندہ پر خلق کا مولا کا پر. اور تو قبلہ اے باوے نے بھی عجب گل کی تھی. بابا فرماتا ہے تیری ہی رحمت سے تیری ہی. اور ساری بات ہے بابا جناب ایویں جس طرح ہم شاعر ہوتے ہیں شاعر ایویں منڈ دیں میرا محبوب ایسے ہے آمدیاں بواں ہون محبوب بولو تو منڈ دیں جی پاس سے گزرو وہ لے آتے ہیں خوشبواں دے تو باویں وہ مارے آوے بدبواں دا. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جب بولتے ہیں نا تو یہ صرف خالی یہ جنون اور عقیدت میں ہی نہیں بولتے. ایک طرف قرآن کھلے ہے دوسری طرف حدیث. انہاں دوہاں نو جڑا پڑھی جاندہ ہے تے قلم حرکت کر دی گئے تے صفحیاں تے لکھی جاندہ ہے. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت ایک جملہ لکھتے ہیں پہلے سنو حدیث پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کا شعر سننا. حدیث پہلے سن لو. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا ویتبعو احد الا عرف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سلک من هذا الطریق بے عرق تیبے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گزر دے توجہ جی جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ وچوں اچھا بول سو تھوڑے جے نال ساتھ دیو میرا جدوں حضور کسی راہ وچوں لنگ دے تو حضور لنگ جاندے گلی وچوں نکل جاندے گلی بھی خالی ہو گئی حضور نکل گئے بعد وچ کوئی صحابی اتھو لنگ دا وہ اینج کر دا وٹیاں نو سونگ دا. ڈاکٹر صاحب کے نو سونگ دا تو وٹے ایسے مہک دے کہ وہ کہتا اللہ کی قسم آمنہ کا لال گزرا ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. بلے بلے سلامت رہو. اب وہ حضور گزر گئے اور میرے التقوں سارے حضور کو یعنی پسینے نو ہینج کر کے ہینج تے نہیں سڑ دے سا یا پسینہ ہینج لائے لائے کہ وٹیاں تے سڑ دے سا. او نہیں آمنہ کا لال گزرتا ہوا چومتی حضور کو وہ ہوا مہک جاتی ہوا کو پتھر چومتے وہ پتھر مہک جاتے وہ پتھرانا جڑے کوئی مٹی ہوتی وہ بھی مہک جاتی پھر اس سے فیض سے آبی پاتے. تو بابے احمد رضا دا کہ قصور ہے ان سننا بابا کیا کہتا ہے. اے حدیث جنہوں پڑھی نے تو بابا کہتا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن پھول، سر توبہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکل۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زارا ہے کلی جس میں حسین اور تو اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں جی نہیں مڑ دے بس جملہ لکھ دیتا نہیں جی، پہلے حدیث ہے۔ واللہ العظیم مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں بخاری کی ایک روایت، ایک حضور نبی پاک جمعہ پڑھا دے پہ ہیں، نبی پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقریر پہ فرما دے رہے ہیں، قام اعرابیون، ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی، اللہ نال گل کرو سونے ہو مٹھل منٹھارو، اللہ دے پیارے ہو، رب نال گل کرو، جاء الرجال ودع المال، ہمارا مال غرق ہو رہا ہے اور ہمارے بچے اور ہمارے مویشی جانور بھوکے ہیں، بدل لے نہیں رہا، بارش ہو نہیں رہی، مدتاں ہو گیا، حضور سارا سکا پہ ہے، ہر طرف قحط ہے۔ حضور نے ہاتھ کھڑے کر دیے، رفع یدہ، حضور نے ہاتھ اوپر کیے، بس حضور نے ہاتھ اوپر کیے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما نرا فی السماء قضا والذی نفسی بیدہ، اللہ دی قسم ایسا اسمان التقیا، اتنا جا بھی بدل کوئی نہیں سی، لیکن جدوں حضور نے ہاتھ ہینج کی تھے تو حتی سارت صحاب امثال الجبال، پہاڑاں دی طرح بدل ہینج بن کے آ گیا۔ پھر ثم لم ینزل عن منبرہ، حضور جے منبر تو پیر تھلے بھی نہیں رکھیا، حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور نے پاؤں یوں منبر پر سے نیچے نہیں اتارا، ہم نے دیکھا اتنی بارش ہوئی کہ وہ بارش چھت میں سے نکل کر نیچے ٹپک کر رسول اللہ کی داڑھی میں سے نکلنے لگی۔ پہلے ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ، دوجی واری پھر آکھو، تیجی واری پھر آکھو، ہون چون یاران دا صدقہ آکھو، ہون پنجتن پاک دا صدقہ آکھو۔ اے جی بابا ہے جس طرف اٹھ گئی، جس طرف دم میں دم، ایسی نظر عنایت پہ۔ اب بابے کی بات دیکھتے رہنا، اب وہ جو حضور نے دعا فرمائی تو صحابی کیا کہتے ہیں فَمُتِرْنَا ذَالِكَ فَمُتِرْنَا يَوْمَنَا ذَالِكَ، اس روز بھی بدل برے ہے، وَمِنَ الْغَدْ، ہفتے والے دیڑے بھی بارش رکی کوئی نہیں، وَبَعْدَ الْغَدْ، اتوارے بھی کوئی نہیں رکی، وَالَّذِي يَلِيهِ، منگل والے دن بھی نہیں رکی، بدھ نو بھی نہیں رکی، جمعرات نو بھی او بیلیو بولو جمعرات نو بھی نہیں رکی۔ دا مطلب اے نہیں بھئی ایک منٹ واسطے بند ہوئی، ایک سیکنڈ واسطے بھی بارش بند نہیں ہوئی، ایک سیکنڈ کے لیے۔ حتی الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ جمعہ اگلا آ گیا بدل رکے ہی نہ، کتوں رکے؟ کوئی گل سمجھ نہیں جے آئی، چنہ رکے کتوں؟ ایتے داتا صاحب نگاہ کر دین تو فیض نہیں ٹھل دات جتھے امنہ دلال کرے نگاہ، بدل رکے کو نا۔ اب جناب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں خطبہ پڑھن واسطے اٹھ کے کھڑے بڑھ شروع، کاما آرابی ان ذالکا اکالا غیرہو، او بندہ یا کوئی اور اٹھیا، انہیں کہا یا رسول اللہ تعدم البنا وغارق المال، ادعو اللہ تبارک و تعالی، حضور مہربانی کرو ساڑھے مکان روڑ جان گے، ساڑھا مال بھی وچ بہ جائے گا، بدل نہیں پہ رکدہ ہونو آنکھو وہ ایسا دور نہیں تھا کہ نبی پاک سے مانگنا شرک ہو جس میں۔ یہ ملہ ملونٹے جو پھونک دینا ان کتے، اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹ کر ان کا قیمہ ڈالتے کتوں کے آگے کہ یہ دین ہے، دین یہ ہے، خدا کو مانو اور مصطفیٰ پر جان قربان۔
یہ دور نہیں تھا، وہ زمانہ وہ تھا جس میں رسول اللہ کا بال انہوں نے اپنی ٹوپیوں میں سیا. دسو علماء کرام تواڈیاں قدماں تے میری جان قربان، دسو یہ حق ہے کہ نہیں؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپیوں میں حضور کے بال نہیں سیے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے ناخن مبارک کوٹلی میں اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں کی کہ سنو جدوں میں مر جاواں مینوں قبر وچ رکھو کفن پہنا کے، تے پھر اے کوٹلی کھول کے ناخن تھوڑے یہاں رکھنا تھوڑے یہاں رکھنا. مجھ کو اپنے اعمال پر وہ بھروسہ نہیں جو محمد کے ناخنوں پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے. دلہ اندر جے بغض رسول ہوئے محفل ویچ سرور نہیں آ سکدا. دلہ اندر جے بغض رسول ہوئے محفل ویچ سرور نہیں آ سکدا. جیڑی بیڑی دا کچا ملا ہوئے بننے اس دا پور نہیں پا سکدا. جیڑے بوٹے دی جڑاں چ نقص ہوئے بننے او دے شاخہ دے بور نہیں آ سکتا. نور نبی نال ویر جے ہوئے نہ سر اب بوٹے اتے بھی نور نہیں آ سکتا. آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے. اب آپ مجھے بتائیں یہ صحابہ کرام نے کیا. نمازیں پڑھتے تو رسول اللہ کو دیکھتے رہتے، نمازوں میں بھی نبی علیہ السلام جتوں لنگ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے کملی والے آقا کی قسم ہے. حضور جدے استنجا کرن وہ وٹے بھی چک کے لے آئے ہو، اللہ دی عزت دی قسم ہے. اور انہاں دی جیباں وچوں خوشبوئاں ہی نہ مکن. نبی پاک نے چھڑی کو ہاتھ لگایا، صحابی چک کے چھڑی اجازت لے کے کر لے گیا. بی بی کو کہنے لگا جدوں میں بہت ہوا یہ چھڑی میرے کفن چ رکھنی ہے. انہیں کیا کرما لیا یہ تو لکڑ دے ایک چھڑی جی ہے یہ تو گل گل جانی. انہیں کیا نہیں گلنی ہے، اے عام لکڑ نہیں، اے او لکڑ ہے جنہوں آمنہ دے لال نے ہاتھ لایا ہے. یہ تو صحابہ دے عقیدے رہے. نبی پاک نے چادر اپنے کندھے تے رکھی ہے، 22,000 درہم دی وکی چادر، صرف اس لیے کہ چادر مونڈے دے رکھ لئی. وہ جو 22,000 درہم دی نہیں سی پر گل ساری وہ دیوانیاں. یہ صحابہ کرام آنکھ نکل گئی در رسول پر، بدل نہیں ہوندہ در رسول پر، روزہ ٹوٹ گیا در رسول پر، اولاد نہیں ہوتی در رسول پر، روزی میں برکت نہیں ہے در رسول پر، بدل نہیں لیندہ تاں در رسول پر، جے بند نہیں ہوندہ تاں در رسول پر، در رسول پر. وہاں یہ نہیں یہ ادھر سے فتوات ادھر سے فتوات فلان تو فلان. وہ تو ان کا تو ایمان یہ تھا ہمیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ سے ملا ہے، قرآن ملا ہے تو دین ملا ہے تو وہ بولو سارے دین والا رب ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. کون جانتا ہے خدا کو؟ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ اکھ نہیں تک سکتی انہوں. حضرت موسیٰ جے نبی خرہ موسیٰ یہ ایک آمنہ کا لال ہی ہے. فرماتے ہیں جنہوں میں رب دے سامنے آیا میرے رب نے فرمایا فیما یکتسم مالا اولا 10 محبوبہ فرشتے کس گل تے چکڑ دیں. میں کیا تساں جان دے ہو چنگی طرح. اللہ دے ودا یدہو بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ. میرے رب نے کندھوں پر میرے پر دونوں مونڈے دے درمیان اپنا دستے قدرت رکھیا. اللہ دا ہاتھ رکھن نال میرے کلیجے وچ سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی. موسیٰ پاک تجلہ تک کے مستغرق یہاں ہاتھ رب نے رکھا کلیجے ٹھنڈ پہ گئی. ہاں حکم ہوا ذرا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی. وہ دیوانیاں حضور دے نال دا کون ہے؟ کون ہے حضور دے نال دا؟ کائنات ہی کوئی نہیں. کن کھول کے سنو میں قرآن دی قسم چاہ کے آدھاں. قرآن دی قسم ہے حضور نبی پاک دے نال دا نہ رسولہ نہ نبیاں وچ نہ فرشتیاں وچ اور کوئی مخلوق بھی حضور دا ہم پلہ نہیں.
اے عرش اللہ کا کوئی حضور کا ہم پلہ نہیں ہے، اے اللہ کی کرسی کوئی حضور کی ہم پلہ نہیں ہے، اے جنت ساری کوئی حضور کی ہم پلہ نہیں ہے، حضور کے فیض سے بہرمند ہونے والی یہ ساری مخلوق ہے۔ آمنہ کا لال تھا بھی تنہا، ہے بھی تنہا، رہے گا بھی تنہا، تھا بھی بے مثل، ہے بھی بے مثل، رہے گا بھی بے مثل، اور جس کو اللہ کہتے ہیں وہ دیتا بھی انہی کا صدقہ تھا، آج دے بھی انہی کا صدقہ رہا ہے، قیامت کے دن کسی کو کچھ دے گا تو وہ بھی صدقہ محمد کا ہو۔ تے اللہ نو تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ اچھی آواز گل کرے تو اللہ نو وہ نہیں چنگا لگدا، دسو لگدا ہے چنگا؟ سارے بولو جے چنگا لگدا تے کیوں فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت اے مومنو، اے صدیق تیرے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے پر آواز آہستہ رکھنا، اے عمر تیرا محل ہم نے بڑا اونچا بنایا ہے جنت میں پر آواز آہستہ رکھنا، اے عثمان تو بڑی بلند شان والا ہے جنت تو نے ہم سے 17 مرتبہ خریدی ہے پر آواز آہستہ رکھنا، علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہم نے بنایا ہے پر میرے ماہی کے سامنے آواز آہستہ رکھنا۔ ہاں آواز اچھی نہیں ہونے دیندہ رب، پھر سوچو نا تو اللہ نو کتنی، اللہ نو کسی اوریجنل محبت ہے، ہن جلدی نہ لاؤ اللہ نو کعبے نال محبت ہے، میں اکثر پتر تے کلیجے دیا ٹکڑیا تے اکھاں دیا تاریا تے پیاریا تے سدھیا تے سادیا مسلمانہ عقل نو مار ہاتھ، ایک کعبہ پہلے کیوں نہیں قبلہ بنایا گیا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نو بنایا سی نا، یا حضور دے زمانے چاہ کے کسی اوری بنا چھوڑیا؟ وہ وٹا حجر اسود پہلے دے جنت میں چھوایا ہے سی نا، وہ پہلے بھی یہ مکے بھی چیز سی نا، کہ کیوں نہیں قبلہ بنا؟ صرف آمنہ کے لال کے قلب میں خیال آیا نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ بدلنا چاہیے، اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَاتْ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ تیرا پروگرام ہے کہ قبلہ بدل جائے، ساڑیاں نمازاں بعد پوریاں ہون گیاں، قبلہ پہلے چینج ہوئے۔ ہون دسو گل ساری پھر بولو گل ساری، اے جڑا مدینہ المنورہ ہے زادہ اللہ تعالیٰ تشریف و تکریمہ، یہ تو یسرب تھا پہلے، اور بولو جنو جنو پتہ ہے کھڑا کر کے دسو مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ سارا پورا پنڈال بولے کیا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوا یسرب کا معنی کیا ہے؟ میری جان آپ دے قربان، اے سپیکر بھی دے تو آڑے تو یقین کر لینے، بیماریوں کا گھر، بیماریاں دا گھڑ، بیماریاں دا جیڑا بندہ ہوتے جاوے جناب تے جگر خراب، اکھاں خراب، کھرکاں پہ جان، بندہ کوئی ہوتے جاوے نا، کھوئاں بچ پانی کوڑا، کھجوراں عجیب و غریب، اے وہ پہاڑ بھی اٹھے ہی سی یا کوئی نہیں، تے کھجیاں کھجیاں بھی پر مدینہ نہ بڑھیاں، اینجی ہے یا میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، تے آمنہ دا لال جدو جلوہ کر ہویا حالی قدم تریا، بس محبوب نے بلکہ خود کے قدم تریا، محبوب دی ڈاچی نے قدم تریا، اللہ نے فرمایا جے کدے ہون اس مٹی میں شفا نہ پیدا کرا میں نو رب نہ آکھی، اجے حضور نے سجدہ بھی ایک نہیں کیتا اٹھے جا کے، نماز بھی نہیں پڑھی، مسجد نبوی تباہ دی بنی، کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو، حضور نے قدم تریا، رب نے اس مٹی میں شفا پیدا کر دی، تو مدینے کی مٹی میں شفا غبار المدینت شفاؤن، مدینے کی مٹی اور اس کے گرد و غبار میں شفا ہے، سبب نہ مسجد نبوی ہے، نہ وہ کھجورے ہیں، نہ وہ عود کا پہاڑ ہے، گل ساری سرکار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے، آر دیئے نہ پار دیئے، کوئی ان گلہ سمجھا ہوندیاں پین کہ کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی دا کہ قصور ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تیری ہی رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، اٹھے ہی آؤ، تیری ہی رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا، اور تیرے ہی صدقے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، یہ دا کہ معنی ہے ذرا پرانی ہندی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جڑا نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملے ہے نا، اس میں بھی یا رسول اللہ پانی دا بھی کمال نہیں تو کشتی دا بھی کمال نہیں تو نوح دا بھی کمال نہیں، تیرے ہی صدقے، گل ساری او میں صدقے جاواں، پاویں دور آدم دا ہوئے گل ساری، زمانہ نوح پاک دا پاویں بظاہر ہوئے گل ساری،
اور پاویں حضرت اسماعیل دا زمانہ ہوئے گل ساری تو پاویں یوسف پاک دا حسن چمک رہا ہوئے پر اندر گل ساری اور پاویں ابراہیم پاک دے آگ ٹھنڈی ہوئے اتھے بھی گل ساری اور دیوانیاں پاویں نیکان دا جنتی ہونا ہوئے گل ساری تو پاویں اس امت دا گناہگار ہونے دے باوجود پہلے حساب ہو کے جنتی بننا ہوئے گل ساری اور دوسری کوئی بات نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ قصور میاں یہ حضور ہی ہے جنہ دے نال دا کوئی نہیں اور حضور دے سامنے اچھا بولنے والا بھی اللہ نو چنگا لگدا اے ہاتھ چک کے بولو جنہ کلمہ پڑھیا ہویا بولو چنگا لگدا ایک واری زور ٹل لا کے بولو حضور دے سامنے اچھا بولنے والا چنگا لگدا ہون میں تمہیں ایک ایسی حدیث شریف سنان لگا بھئی اللہ کرے جے کہ تسی حاضر ناظر ہو حاضر قائم ہو ماشاءاللہ بالخصوص علماء کرام کے لیے تحفہ تو باقی انجی سبحان اللہ پہ کرو سائیں فرماندے میں گیا جبریل میرے نال معراج دی رات جبریل میرے نال تو اگر کرسی پئی ہوئی تو کرسی ہوتے ایک فرشتے دے منہ تے نہ کوئی مسکراہٹ تو بڑا سنجیدگی نال بیٹھا بھج کے اگے جبریل جا کے کیا اٹھ ہوئے تینوں پتہ ہے کون آ رہا ہے منظور صاحب تو انہوں کوئی سمجھ آؤں دی بھی یہ کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے بھئی میں گیا نال جبریل میرے معراج دی رات اگے کرسی تو کرسی ہوتے ایک فرشتے دے منہ تے سنجیدگی تو مسکراہٹ بھی کوئی نہ جبریل اگے پھج کے گیا امرہ اس کو حکم دیا جبریل نے امرہ جبریل این یقوم علی محمد اٹھے بیٹھے ہیں اے او آ رہے نہیں جنہ دی خاطر تن تے من تے کائنات نو بڑھایا گیا ہے ذرا زور دا سبحان اللہ کو اگلی گل کرا حضور فرماندے نے میں دے سامنے جا کے اسرائیل دے سامنے کھلوتا تو میں آکیا یا ملک الموت اے فرشتیاں موت دیا اور تو روح قبض کر دے انہیں آکیا جی میں آکیا دو گلہ تیرے کو لو پوچھنیاں ایک کہ اللہ تو علاوہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ کسی نو بھئی کتھے کس نے مرنا ہے تو تینوں پھر کی میں پتہ لگ جاندہ ہے کس طرح تینوں اطلاع ہوندی ہے ایک گل دس تو دوجی ایک گل دس کہ ایک مشرق ایک مغرب ایک شمال ایک جنوب چوہاں تھاواں تے ہکی ویلے روح قبض کرنی ہوندی ہے تو اتھے بھی ہیں تو اتھے بھی ہیں اے جواب دے اور کان کھول کے سارے سن لو حضور اس لیے نہیں پوچھ رہے حضور کو پتہ نہیں وہ دسو بھئی تساں حضرات علماء بچیاں نو پڑھا دے ہو کہ کو نہیں تے جنو سنہ راتی پڑھا کے ایک دن پڑھاؤ الف زیر اے با زیر بے اے بے لام زیر لے اے بے لے سین زیر سے تا زیر تے سے تے را زیر لے سے تے رے این زبر آم زما آما لام زیر لا آما لا الف پیشو سین زیر سے او سے را زبر را او سے را دا زیر دا را زبر را دارا با زبر با دارا با اگلے دڑے استاد تو انہوں پھر ملے آگے چال پترے کیا ہے شکر دا کہ نہیں انہوں پتہ ہوندہ تو میں نے کیوں مشدہ کیا ہے ہمیں صدقے جاواں اللہ سلامت رکھے ہمیں صدقے جاواں تو اڑے تو بھئی اے عقل پایا اور دیوانیاں کبھی کبھی پوچھنے والا اس لیے پوچھتا ہے کہ سبق بھی یاد ہے یا نہیں اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے پوچھنے پر مثلا اللہ پاک نے نہیں فرمایا موسیٰ پاک کو موسیٰ پاک ڈنڈا لے کے وہ ڈنڈا جڑا انہوں نے کو لے سی موسیٰ پاک دا آسا وہ لے کے کو تور تے چڑھ گئے اللہ پاک نے ورتکیا جنہوں اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ موسیٰ ہاتھ وچ کے پھڑے اگوں وابی تھوڑے سن ہوتے موسیٰ سن نہیں دعا اللہ تینوں نظر نہیں آتا ڈنڈا بھی تینوں نظر نہیں آؤں تے ڈنڈا ہے نا تینوں نہیں پتا وہ جانتے تھے جاندہ سب کچھ ہے گلنا کرنا چاہتا ہے میرے لئے ہے جی وہ اللہ نے آپ گلنا کرنا چاہتا ہے حضور بھی گلنا کرنا چاہتا ہے جنا آگے سنجیدہ سی حضور گلنا کر کے خوش کرنا چاہتے اے نہ کہنا حضور کو پتا ہوتا اے جبریل پاک اتھے پترا پر نہیں مار سکتے اور چلیا جڑے اسرار آمنہ دے لال دے سینے وچ کھلے ہوئے نا حضور نے نہیں فرمایا سی چل لگے جبریل پاک نو وہ تو ملک الموت ہے استاد ہے
سید الملائکہ ہے. حضور نے فرمایا چلو نہ کیا لو دنو تو کان مولتن لک ترکتو, یہاں سے آگے جاؤں تو جل کر خاک ہوتا ہوں. تو وہ جبریل تو کہ ٹر نہ سکیا جتوں آمنہ دا لال ٹیل ڈاکا نکل گیا. تے کرے نہ سمجھ لینا بھائی سائیاں نو پتہ کو نہیں, پتہ سائیاں نو جو ہے وہ کسی نو بھی نہیں پتا. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو باتیں ہیں وہ کوئی جانتا ہی, سارے اچھا بولو جان دے ہی. اسی تو جان دے جڑی سانو دسیاں, ہن سانو کی پتہ ہوتے لامکاں تے کی گلاں ہویاں. یہ تو آپ نے فرمایا نمازاں دتیاں 50, پھر میں لے لئیاں, اتھوں میں ٹر پیا, پھر چوتھے آسمان تے میں نے پھر آ کے اگے حضرت موسیٰ پاک نے کہا سنیا انہاں کو نہیں پڑھنی ہے, پھر آپ واپس لاؤ. میں مڑ کے پھر ٹر گیا. اگوں اللہ پاک نے اے نہیں کہا تسی کدھر آ گئے, پہلے بلایا سی ہن تے بلایا بھی کو نہیں, ساڈے کول تو بغیر بلائے کوئی آ نہیں سکدا, تسی کیویں آ گئے ہو, ساڈا تے پیغام گیا ہی نہیں. اتھے تے بغیر اجازت تے کوئی آ نہیں سکدا, کی لین آئے ہو, جدوں بلام دے ہیں تو ادوں آنا چاہیے, انجی نہیں آ جانا چاہیے. نہیں نہیں, اللہ کیوں کہے, اللہ نے خود تے موسیٰ نو کھڑا کیتا ہے. میں 50 دے کے بھیجاں گا, جے میں چاہواں پہلے ہی 5 دے دیواں, پتہ بھی مینوں ہے رہنیاں بھی 5 نے, جان کے 50 دتیاں. تو اگے کھلو یار نو پیچھے پلٹی, میں مڑ مڑ اپنے یار نو ویکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. وہ کلیجے دے ٹکڑے سانوں کے پتہ پہ اسے 50 ہوئیاں سن. وہ تو حضور نے دسیا جبریل کو بھی کوئی نہیں پتہ بھی کہ بات چیت ہوئی ہے. جبریل بھی محتاج مصطفیٰ ہے. کوئی سمجھ آ رہی جے, اللہ کرے آ جائے شیرو. تو اب حضور نے فرمایا 10 بھائی چلو گلاں لویاں ہو جائیں. حضور نے فرمایا 10 بھائی, جیسے حضور نے فرمایا اگو پتہ ہے کہ کیا عرض کیتا اسرائیل نے, سننا جی. قال ملک الموت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا سر بینی و بین ربی. ہے علماء کرام توجہ کرو, میری جان توڑیاں قدمہ تے قربان. اکھوں کے کہندے ملک الموت آدھے یا رسول اللہ ھذا سر بینی و بین ربی. یہ تو ایک راز ہے جڑا میرے درمیان تو میرے اللہ کے درمیان ہے. سنیں جی ڈاکٹر صاحب کون سمجھ آ رہی ہے یا صرف ٹیکہ ہی سمجھ آمدہ ہے؟ گولیاں اے بڑی کم دی گل ہے. اے میں ٹائم ضائع کرنے بس نہیں گلاں پہ کردا, اے اللہ کرے تھوڑے اندر بڑھ جان گلاں. مائیے موئے بھی مجھے آتے ہیں اور یہ بھی مجھے راز پتہ ہے, کوئی سننی مائیے تو ہی خوش ہوندہ ہے. یہ میں نو راز پتہ ہے, اللہ دی قسمیں پتہ ہے. لیکن میں تو ان جڑی گل سنا رہے ہیں تاکہ تواڈے اندر عشق رسول دی موراں لگ جان. پاویں تانوں کوئی بندہ وڈ چھڈے, خون وگدیاں وگدیاں بھی یہی آواز آوے لبیک یا رسول اللہ. ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا, ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا, جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں, ریالاں تے ٹوٹدا نہیں. ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا, جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری اندر عشق دا لا بوٹا, جنوں قبر وچ بھی کوئی پٹدا نہیں. جس تھاں تے ذکر حبیب ہوے ڈاکو اس مکان نوں لٹدا نہیں. پاویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر, ساتھوں دامن دا چھٹدا نہیں. آر دیے نہ پار دیے, آر دیے نہ پار دیے. پتہ قبلہ فرشتے نے کہے کیا جی, ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ھذا سر بینی, ھذا سر بینی و بین ربی. حضور ہے تو میرے اللہ کے درمیان راز ہے. اجے جملہ پورا نہیں سی ہویا اسرائیل دا, سنیں الرٹ ہوئے, ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان. سامعہ عاطفاً منادی ینادی یا ملک الموت انت ملک من الملائکتی لا تخالف محمدا فإن محمد حبیبی. آواز آئی اس کو ذات حق تعالیٰ نے الرٹ کیا ہے, ملک الموت کس کے سامنے کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. جنہیں میرا محبوب کہی جائے سن کے جواب دے جا, انہاں دی گل نہ کٹ. تو میرا فرشتہ ہے, محمد میرا محبوب ہے.
کوئی سمجھ آئی جے؟ اللہ کو اتنی بات بھی برداشت نہیں کوئی حضور کی بات کاٹے، اللہ کو اتنی بات بھی برداشت نہیں ہے. گئے نہیں سنا جبریل پاک دی سن لو. اے نماز پہ پڑھاون حضور بدر دے میدان میں کتھے جی؟ بدر کے میدان میں. ادھر میرے حل تکو نماز پڑھانے سرکار مسکرا کے انج کیتا. ادھر تکو سارے بس نماز پڑھاتے مسکرائی ہوں. جیسے ہی حضور نے سلام پھیرا صحابہ کرام نے عرض کیتا حضور تسی مسکرائے بھی ہو تے انج بھی کیتا ہے. اگوں حضور نے یہ نہیں فرمایا تسا نمازاں پڑھ دے سے ہو یا مینوں تک دے سے ہو. چونکہ وہاں 14ویں صدی کا کوئی خشک ملنا تو کوئی نہیں تھا نا. وہاں تو صدیق اکبر تھے کہ جن سے پوچھا جائے کہ تیری تمنا کیا ہے تو اگوں جواب ملے ان نظر الہ وجہک یا رسول اللہ. تمنا میری ہی کی ہے اکھ ہوئے میری تے صورت ہوئے تیری. وہاں پر مولا علی جی جڑا ہے اثر دی نماز جاندی پئی ہے حضور چولی وچ نے نماز جا رہی ہے سورج ڈوب رہا ہے چلی گئی. علی نے ہلایا نہیں کیا نمازاں موڑا دا ہون گیاں اے ویلا نہیں لبنا جس ویلے وچ لال آمنہ دا چولی وچ ہو. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نہ جو کرنی بشر کی ہے. بس ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے گل ساری. آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے. اور فرمانا صحابہ نے پوچھا حضور مسکرائے کیوں؟ مسکرائے تنال ہنج کی تھا. حضور نے فرمایا وہ جبریل گیا سی آسمانہ تے اللہ نے پہلے کلیا سی بھئی بدر کے میدان میں 5000 فرشتیاں دی فوج لے کے آیا ایتھے فتح ہو گئی کافر مرا گئے باقی نس نس گئے. اے جبریل ساری فوج لے کے اڑ گیا اساں سارے نماز وچ مصروف ہو گئے ہاں. جبریل فوج لے کے پوری فرشتیاں دی جدوں اتے آسمانہ تے گیا اگوں بوئے بند کرو گلاں کے سمجھ دے ہو. آمنہ دے لال نو چن مکھنا ایتھے باوے میر علی جے جنے بھئی بول دیں چپ کر میر علی کوئی مثل نہیں چپ میر علی ایتھے جا نہیں ہو. ایک جگہ دے بابا آدھے چھٹاکی وچ 5 تولے وہ دیاں ریساں کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے. ایک تھا دے بابا آدھا ہے وہ کوئی پانی جھری ویندا وہ جدر مائی منہ کردہ ادھر کعبہ پھری ویندا. اور ایک جگہ دے بابا کے آدھا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں ایتھے سٹاپ نہیں کیتا میرے لیے بھئی جان کہہ دیتا ہے بس رک جاؤ نا دل نہیں پیا پردہ. اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں اجے بھی نہیں پڑھیا نہیں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی بڑیاں. تو بابا بریلی اللہ بولیا وہ کہتے ہیں سر تابہ قدم رب کی شان ہے. انہیں گلہ تو یہ جوڑو نہ میر علی کبھی زندگی میں احمد رضا سے ملے نہ احمد رضا پوری زندگی میں کبھی میر علی سے ملیا. آپس ہاتھے ہنج بھی نہیں ملائے. اے رہے گولڈے میں وہ رہے بریلی میں پر پاویں بندہ مشرق میں ہو دوجہ مغرب میں ہو جے نور ہک کے تے لائٹ بھی ہک ہوئے گی. سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے رب دی تو بابا بریلی اللہ کہتے ہیں سر تابہ قدم رب کی شان ہے. یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو قبلہ ان سوچو کہ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک کی ذات کس طرح کی محبت کرتا ہے کہ جبریل ساری فوج لے کے آسمانہ تو اڑ گئے جی اگے بوئے بند جی آسمانہ اے وہ نبی پاک پہ دس دیں کون پہ دس دیں نہ میں تو اڑے کو اچھا پوچھنا چاہتا ہوں بولو کینوں پہ دس دیں سارے بولنا پہے گا جی سارے نو بولنا صحابہ کرام نو بول دس رہے حضور
ہوں ایک گل میری ذرا غور نال سننی ہے سارے. حضور انج کتھے کیتا ہے؟ نماز وچ. بولو نماز مسکرائے کتھے؟ نماز سلام تو بعد صحابہ نے پوچھا انج کیوں کیتا ہے تو مسکرائے؟ حضور نے فرمایا جبریل گیا اتے. کان کھول کے سن لیں. جبریل گیا بوئے سن اگے جبریل نے بجایا فرشتیاں آ گیا کوئی نہیں کھلنا. اتلیاں فرشتیاں آ گیا کوئی نہیں. جبریل آ گیا کہ گل ہے کوئی غلطی ہوئی. انہاں کہا رب نو پوچھو. سانو قوم نے یہ دیتا ہے آمدہ پہ مڑ کے جبریل فرشتیاں نہ بوئے نہیں کھولنے تو بوئے نے بند. جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ بوئے کیوں بند نے؟ فرمایا اس لئی تینوں جے کلیا ہے میں اپنے یار تے محبوب تے مٹھل منٹار دے فوج تینوں دے کے بھیجیا انہاں دی مدد واسطے. تو گیا ہے اٹھے ساری مدد بھی ہوئی سب ٹھیک ہو گیا فتح بھی ہو گئی پر تو مردیاں میرے محبوب کو اجازت کیوں نہیں لئی؟ مردیاں میرے محبوب کو سارے بولو جی مردیاں میرے محبوب کو تو بوا کوئی نہیں کھلنا مڑ کے پھر جا محبوب کو اجازت لے تو پھر لے کے اجازت مڑ کے پیچھا ہن میرے ال تکو سارے وہ جنہ دیاں ایتھے کھوپڑیاں وچ اتنا جا بھی عقل ہے نوٹ کریا ہے ایڈا جا بھی عقل ہے. حضور کے پہ کر دیں کے پہ پڑھ دیں ہنج کیتا نے. یعنی یہ گل جیڑی اللہ دی تے جبریل دی فرشتیاں دی ہوئی یہ جبریل تے حضور نے دسی ہی نہیں اور کوئی جبریل ہے نہیں. اللہ کرے تو ان سمجھ آئے. وہ قبلہ تساں غور کرو جڑی میں گل کرنا چاہنا میری جان تو آڑے دے قربان پئی. سارے آدھے نے جبریل نہ بتاتا تو پتہ نہ چلتا فلانی گل جبریل نے بتلائی فلانی جبریل ایک کس بتائی. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ نال جبریل پہ گلاں کردا ہے حضور سن دے پہ فرشتے بوئے نہیں پہ کھول دے حضور تک دے پہ کھلوتے ہوئے بدر دے میدان تے نے تے آسمانہ تے اللہ دی تے جبریل دی گل پہ سن دے اتھوں اٹھدا ہے جبریل تک دے پہ سامنے آ کے کھلوتا ہے جے جبریل منہ چوں بولیا ہی نہیں مسکرا پڑے اور جبریل انتظار کر رہا ہے سلام پھیرن تے اجازت منگا تو وچ ہی نواز دے دن جا اجازت ہے ساڑھ تو کے سمجھتے ہیں پہ تو دسیں گا سانو کہ اے گل ہوئی ہے اور تینوں تو سن کے آمدیاں چٹ لگی ہے تیری اس چٹ تو پہلے ہی ہمیں رب نے باخبر کر دیا. کوئی گل سمجھ آئیے ہون سمجھو بھئی مقام مصطفیٰ کیا ہے بھئی حضور دے نال دا کوئی نہ تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. تو صحابہ اکرام جس طرح حضور نال محبت کی تھی محبت کرو اور میں آخری باتیں چار کروں. صحابہ سے بھی عشق کرو اور اہل بیت سے بھی محبت رکھو اور ان کو تولنا نہ ان کو اہل بیت خون رسول ہے. اچھا بولو آچو کے خون کبھی اہل بیت کی مخالفت نہ کرنا کہ جس بندے کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں رہے گی. اے میری گل کان کھول کے سن لو. حتیٰ کہ اگر کوئی سید تواڈے سامنے آ جائے اور وہ کوئی ایسی گل کر جائے جیڑی زیادتی چھڑ دے جاندی کرو ایتھے ہی تو پتہ لگنا ہے تو رسول اللہ دی آل دادب کے اتنا کر کیوں حضور سارے بولو نہ تواڈی مرضی دے مطابق کام کر ہوندہ روے تو پھر تو مسئلہ ہی کو نہیں. اے یہ جو قرآن میں کہا گیا اپنی ماں اور باپ کے سامنے اف نہ کرنا یہ مانت نہیں پر تینوں 15 کلے پیو لکھ کے دے دے بھی زمین تے تو اف نہ کرنا وہ دے کڑی اف کرنی اٹھے دے آکھو گے بسم اللہ 15 اور کلے دے اف تا نہ کرنا کہ اگر تیرا باپ تیری مرضی کے خلاف کر جائے اور تیری مرضی کچھ اور ہو اب چپ رہنا ہے تیرا باپ ہے اگر تو چپ رہا تو تیرا دامن رحمت سے بھر جائے گا. خلاف اتباع بات پہ اسی طرح اگر سید ہوں نا کون ہوں آل رسول ان کا ادب کرنا یہ کان کھول کے یہ نہیں کہ چھک مارنا خیال کرنا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سید بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہوں اور سبق یاد نہ کرن یا کوئی ایسی گل کر جاں جیڑی درست نہیں اور نظم و ضبط دے خلاف ہے استاذ ان کو
اگر سزا دے تو سزا کی نیت نہ کرے کہ سزا دے رہا ہوں، بلکہ یہ نیت کرے کہ یہ پھول ہیں، ان پر گرد آ گئی ہے، اسے جھاڑ رہا ہوں۔ انہیں رسول کا احترام کرنا، کرو وعدہ سارے کریں گے جدہ جدہ ہاتھ ہے پجیا ٹوٹے یا نہیں، ہاتھ اچھا کر کے آکھو انشاءاللہ۔ اور حضور کی محبت کے لیے یہ شرط ہے اہل بیت سے پیار۔ لیکن نمبر 2 دوسری فوراً بات سنو، اہل بیت کی محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصحاب کو بھنکو، کیا بات، اللہ سلامت۔ یہ بالکل مطلب نہیں ہے اہل بیت کی محبت کا کہ اہل بیت سے محبت تبھی ہوگی جب صدیق و عمر پاک کے بارے میں شک کیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ نسبت رسولی کو سمجھا جائے، خون کی نسبت ہے، اور صحابہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون کی نسبت بھی مصطفیٰ کی ہے، صحبت کی نسبت بھی مصطفیٰ کی ہے، گل ساری۔ آپ وعدہ کریں صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کو گالی دی ادھر میرے حل تک وہ سارے، اور راوی کون ہے؟ اہل بیت۔ شان کس کی ہے؟ اور ابھی میں اہل بیت کی شان سناتا ہوں، راوی حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ جڑے تو انہوں دماغاں میں پاندے نا یہ ساری اے آن کے جڑے کوئی مولوی ہوئے پاویں ذاکر ہوئے پاویں کوئی اور ہوئے، خدا ساریاں تے رحم کرے تے ہدایت دے وے، ایویں ہی آن کے سنوں سنا کے پٹھیاں گلاں ٹر جاندے۔ صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں، صحابہ میں اور اہل بیت میں یہ یہود و نصارہ کے ہتھ گنڈے ہیں کہ آپس میں لڑانا۔ ہن اساں سارے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپس اے ہن مینوں آمدیاں حضرت صاحب نے گل کی تھی گڈی، وہ تہاڈا ایک کلپ وائرل ہویا، کوئی منڈا اٹھیا ہے انہیں تہاڈے نال کوئی بدتمیزی کی تھی۔ وہ میں کہا یار میرے نال تو کبھی کسی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے کہا کیڑا کلپ وائرل ہویا ہے؟ وہ مجھے ایک اور بندے نے بھی کہا، وہ بھئی کلپ کیا ہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، حسنین کریمین کی شان بیان کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان اٹھیا، انہیں مینوں آن کے آکھیا کہ تسی کربلا دے اندر جڑا واقعہ پیش آیا وہ سناؤ۔ انہوں میں کہا پتر حسن پاک تو حسین پاک کون نے؟ یہ حضور دے نواسے ہی نے؟ انہیں کہا ہاں جی، یہ سارے انہوں پتہ ہے۔ وہ اہل تشیع بھائیوں کا وہ نوجوان تھا۔ میں کہا پتر اساں انہاں دے فضائل سنا رہے ہیں، مصیبت سنان دی ساڑھے طاقت کو نہیں۔ اور چھپ کر کے ٹر گیا، بندیاں انہوں کہا یارا بہ جا، اتنی گل ہوئی، کوئی بدتمیزی کوئی۔ لیکن وہ جڑے اپنی مشہورگی چاہتے ہیں، جو لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اتنا جا کلپ لا کے نا تو وہ تھلے لکھ دیں دیکھو کسی نے حضرت کی شان میں بدتمیزی کر دی، نہ کسی میں نے کچھ کیا، نہ میں کسی نے کچھ کیا، شوشے کیا یہاں ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تو ادھر گاڑے کے بعد تو باہر میں نکلا تو گڈی وچنا جی سنگی میرا ڈرائیور جڑا سی وہ رو رہا، مرید تھا میرا حاصل پور کا، روئی جائے روئی جائے۔ وہ میں کہا یار تیرے گھر خیر ہے؟ میں تو یہ سمجھا کوئی کروں کوئی فون آیا ہونا انہوں غریب نو، نہیں حضور بڑا مسئلہ بنے ہوئے، میرا دل پہ پھٹدا ہے حضور۔ وہ میں گل تو دس گل کی ہوئی ہے، میں تقریر کر گیا تیری حالت یہ ہوئی ہے، کوئی فون شون آیا ہی دس بھائی تینوں بھیجنے نے چھٹی کر دینے۔ انہیں کہا نہیں، ایتے ایک میں والے جی ایک بندہ سی وہ آپ دے شان بڑی بکواس انہیں کیتی ہے، تو انہیں کہا ہے بھئی یہ موچی۔ وہ میں کہا پترہ تو کیڑی بڑی گل ہوگی تو اس گل سے؟ اس نے کہا نہیں اسے، او میں کہا اللہ دیا بندیا کوئی موچی کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا؟ میں کہا اللہ دیا بندیا وہی اتنی عاشقاں بھی ایک دو تو ہوندے ہی نہیں نا، ہمارا نہ موچیوں سے لینا دینا، تو موچی بھی خدا دے بندے ہی نے۔ وہ میں کہا خدا دیا بندیا انہیں میرا کوئی کلپ سنیا ہونا ہے جتھوں انہوں وہم پہ آئے، انہوں میں پھر تسلی دیتی۔ میں کہا میں تقریر میں ایک میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی چپل کبھی کسی موچی کے پاس نہیں جانے دی، وہ میرا ایک کلپ ہے۔ وہ کسے بنا ماریا ہونا ہے، میں نے تقریر کی، میں نے کہا اپنی ساری زندگی میں میری والدہ اب تو فوت ہو گئی، اللہ ان کی قبر کو پر نور فرمائے، جب تک میری ہوش رہی۔ اے دیکھو میرا ناخن نظر آ رہا جی، اے ناخن میرا جی اے دیکھو ٹیڑا جی، اے نظر آئی جی، وہ یہ ہے کہ موچی تو ہم نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امی جی نے میری چپل امی جی کی ٹوٹی تو امی جی نے کہا کہ نائی کو لوں
اے موچی کو لوں سڑا تو میرے یہ اتنے جی عمر جی میرے دماغ جایا پہ میری ماں نو جتی نو میں بار موچی نہ تھکے تو میں نے ایک وہ اب میں موچی کے پاس گیا ادھر موچی گاؤں میں تھا ہمارے ایک میں اس کے پاس گیا بیٹھا رہا وہ تکدا رہا سارا کام کردا رہا میں انہوں پوچھا بھی انہوں کیا دن تاگا تو تاگا ہی ہوندہ ہے تو ایک وہ موم سے میں ملتا تھا اس آگا ایک کتھا ہوندہ ہے شہد دی مکھیاں دا تاگا ہی دے چینی کر کے مار دیں تاگا پھٹدا نہیں انہوں پھر پانی میں کام اثر کردا ہے ایک وہ ہوتی ہے وہ پتلی سی وہ بھی میں وہ دیکھو پوچھی اس ویلے میں 50 روپے دی ایک آر منگائی تو ہن چونکہ موچی تو تھا نہیں میں وہ پہلی باری ماری ہاتھ میں آگے رہا ایتھوں لگی ایتھوں نکلی اے ناکھنا جی بھی ہے نا وہ میں نے کوئی یہ بات کی ہوگی بھئی کسی نوجوانوں کا ذہن بنا رہا تھا کہ ماں پیو دا ادب کرو ماں پیو دا ادب کسے سن لے ہونا بھی ہو محالف انہیں وہی منڈ مارے ہوں جی اب بھائی یہ شوشے اسی طرح شوشے مشہور ہیں حضرت ابو بکر میں اور اہل بیت میں اختلاف تھا کیڑا اختلاف سیدنا دے نانا ہے ابو بکر صدیق تو ایڈا اختلاف سی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی تھی جڑی ہے وہ حضرت عمر فاروق نو دے دی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا اختلاف تھا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی رسول اللہ سے عمر نے اپنے کانوں سے سنا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے پر میں محمد کا رشتہ ہوتے ہوئی سلامت رہے ہاتھ چوکے آگو سبحان اب یہ شان کس کی ہے اہل بیت کی بیان کون کر رہا ہے اب ذرا شان صحابہ کی سن لو اور راوی کون ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ اور دوسرے راوی کا نام ہے مولا علی یہ وہی علی ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت حضور نے جن کے لیے فرمایا ان علی منی وانا منو لخمو لخمی ودمو دمی وشارو شاری یا علی محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغدک مبغدی و مبغدی مبغد اللہ من احبک و قد احبنی و من احبنی و قد احبک کوئی علی ہے یہ فرماتے ہیں میرے کنا سنے ہیں آمنہ کے لال کی آواز میرے آقا کی اور میرے آقا نے فرمایا علی اللہ نے نا انہا بدریاں صحابیاں نو تکیا ہے نا توجہ میرے حل کرو اے علی اللہ نے بدری صحابہ کو دیکھا اور پھر مجھ سے فرمایا حضور محبوب اے محمد پیارے انہا ساریاں نو خوشخبری دے انہا ساریاں نو یہ دس جو مرضی ہے کرو جنت تواڈی ہوگی اعملو عمل کرو جو معاشیتو قد وجبت لکم الجنہ شان صحابہ کی ہے اعلان مصطفیٰ کا ہے آگے ساری امت کو سنانے والا مرتضیٰ ہے اور دوسری طرف اہل بیت کی شان ہے اور راوی کون ہے صحابی اور اماں عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی سچے پیو دی تو سچے نبی دی سچی بیوی تو سچیاں مومنہ دی سچی ماں انہوں ذرا روایت سنیں کہتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن علیہ مرتم مراحل من شہر اسود نبی پاک سردیاں سی سردیاں دا موسم سی سائیاں چادر لئی ہوئی سی وہ کمبلی مبارک کالی چادر مبارک لئی ہوئی سی سائیاں اے اماں عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں حضور باہر سن کھلوتے ہوئے اپنے کمرے دے باہر سینٹ اپنے جی ڈاکٹر صاحب معاف کریں اٹھ کے انہوں دساں بیٹھے رہے باقی سارے تے انہوں دے اگے نہ ہوئے نا انہوں زیارت بھی میں کرا اتے ٹھیک ہے کہتے ہیں فرماتی ہیں مرتم مرحل من شعر اسود کالی چادر حضور نے لئی ہوئی جاءل اب اماں عائشہ بول رہی ہیں جاءل حسن ابن علی ابن ابی طالب حسن ابن علی ابو طالب کے بیٹی جو مولا علی ہیں ان کے بیٹے جو حسن ہیں وہ آئے فا ادخالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنج کی تھا اتنے چادر والا انہیں شان اہل بیت کی ہے شان یہ اماں عائشہ صدیقہ کی نہیں ہے شان یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹوں کی ہے
بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ آدم چادر وچ حضور نے لے لیا ثم جعل حسین ابن علی پھر آئے حسین ابن علی فداخل معه وہ آپ ہی چادر کھول کے بچ بڑھ گئے کتنے ہو گئے 3 ہوئے نا جی ایک تو پہلے ہی چادر وچ 5 مینوں پورے کر لین دیو واسطہ رب دا جے کچھ مینوں اپنا کام بھی تھوڑا کرن دیو نا میرے بھی محبت ہے نا آدن جی ایک سے گئی ہے نا سرکار تو پھر دوسرے کون آئے تو تیسرے کون آئے ہون چادر وچ کتنے ہوئے ڈاکٹر جی 3 ثم جاءت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری آئیں سیدہ خاتون جنت فادخلا حضور نے چادر کھول کے فرمایا تم بھی وچ آ جا ہون کتنے ہوئے 4 ثم جاء علی بن ابی طالب اصل پتہ ہے گل کیسی ساری دساں تانوں ایک کھیڑ دے پسند دوویں بھرا چھپا چھپی امام حسن نے عرض کی تھی فرمایا اپنے بھرا نو جی اج ٹونڈے تینوں دساں مننا انہاں کہا ٹونڈ لاں گا میں چھپو وہ چھپن واسطے آئے تو حضور نے چادر انج کھول کے فرمایا اتھے آ جا فادخلہ اے جنہاں نو عربی آمدی ہے علماء نو غور کرو ایک ہوتا ہے داخلہ یدخلو ایک ہوتا ہے ادخلہ یدخلو ادخال سمجھ آ رہی ہے ادخلہ یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا داخلہ یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا ہون سمجھ آئی جے حسن پاک آئے حضور انہاں نو چھپا لیا حسین پاک آئے تو انہاں نو حضور نہیں چھپایا انہاں چادر کھولی وچ وڑ گئے انہوں نے پتہ سی اور کسی دی تھاں تے چھپڑے نور ہے نور کے پاس کیا ہے کوئی سمجھ آئی جے تو پھر بی بی پاک نے نا چٹ گزر گئی تو کوئی نہیں آئی شہزادے انہاں کہا منڈے گئے کتھے نے وہ پیچھے ٹونڈ دیاں آئیاں تو حضور نے فرمایا اور آ جا سبحان اللہ ہون چادر پیچھے چٹ گزر گئی مولا علی آخیا شہزادے گئے کوئی نہیں آئے کارا لے گئے تو وہ بھی تو پیچھے پیچھے مولا علی آئے اجے منہ چو بولے ہی نہیں حضور نے چادر کھولی فرمایا آ جا یہ ہون چادر وچ کتنے آگے 5 پھر جن سب کو 5 کو لے کر حضور نے پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور اس روایت کی راویہ سچے پیودی سچی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں گویا شان اہل بیت کی ہو تو بیان صحابہ کرتے ہیں شان صحابہ کی ہو تو بیان اہل بیت کرتی ہے چونکہ یہ صرف جمال الدین ہی نہیں کہتا یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اور اہل بیت کا بھی گل ساری آپ وعدہ کرو اہل بیت سے بھی محبت کریں گے اور میں ہون بہت خوش ہویا تو سارے ہاں 2 یاد چکے بہت خوش ہویا ایک وعدہ اور کرو صحابہ نال محبت کریں گے انشاءاللہ بہت خوش ہوا ہوں میں اور اب ہاتھ نیچے کر دو اور 2 باتیں کرنے کا موقع دیں پہلی یہ حضور دی شان سنیے خوش ہوئے ہو حضور نو من دے ہو سارے بس حضور نو بھی مننا ہے حضور دی بھی مننی حضور نو بھی مننا ہے حضور دی بھی کسے نال زیادتی نہ کرے کرو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف یہ حضور کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ کر دینے ہیں انہوں نے بھی آکھو توبہ کر لیں تو انہوں نے بھی ہو جاندی توبہ علیہ پاسے لیا انہیں ڈراؤن کسی حکمت نال توبہ علیہ پاسے ہے نہیں شاہ بھائی جیڑے بندے ماں پیو دینا فرمان نے انہوں دی بخشش کو نہیں دائمی شرابی ان کی مغفرت کو نہیں توبہ جو نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں اور جو اس رات کو بھی توبہ کر لیں ان کے سب خطا معاف ہو جاتے شب برات 15ویں رات جیڑی ہے شعبان دی نصف شعبان کو کہتے ہیں بڑی بابرکت رات ہے اس میں نوافل ادا کرنے چاہیے توبہ کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ کی برگاہ میں
کوئی دنیا کا گناہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لینا نہ صرف وہ بخشا جاتا ہے بلکہ وہ نیکی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دی بڑی کریمی ہے تواڈے تے تے میرے تے اور اے دا سبب آمنہ دا لال ہے۔ تے تساں وعدہ کر دیو، حضور غریب نواز نے مینوں حکم فرمایا، اے بھی میں گل کر دیتی، وعدہ کر دیو جے تے توبہ تلا کران گے مسیتاں دا رخ کریا کرو، اپنے علماء نال محبت رکھو، علماء دی خدمت صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، انہاں نال پیار، انہاں نال اے اہل سنت بھولے پالے نے، یقین کرو اے باقی سارے جڑے نے نا وہ 74 نے، اے بھولے پالے نے کم نہ تسی دیکھ لو باقی سارے نو باقی کرے کے پیچھے جاندے دسو یہ ساری طرف تو جانا اوئے چل اے سادے نے نا اے انہاں دی سادگی ہے جیڑا پھڑ کے لے جائے۔ ہن تساں دسو نا بھئی شیور مرغی جڑی ہے اینو کوئی بھی پکڑ کے لے جائے، برائلر ہے شیور نہیں آ جانا برائلر اور جتے باؤ تھے بہ جائے۔ اب میں نے یوسف شاہ کو بولا مہمان آنے والے ہیں گوشت لے آ، اس آگے حضور مرغی جڑی ہے نا زندہ ہی لے آندے ہیں، ساڑھے جڑے مہمان نے راتی کدے 3 بجے کدے 4 بجے خدا جانا ہے، ہون دیہڑی آن کے رکھ دینا گوشت، تو مہربانی فرماؤ فریج جی بھی کوئی مسئلہ ہے گوشت مرغیاں لے آندے ہیں راتی ذبح کر لے سانسی آپ ہی سارے مولوی ہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، وہ 2-3 ککڑیاں لے آیا جی اے جڑیاں برائلر بلو وہ سرکار مہمان راتی کوئی نہ آئے ساڑھا پر نہ مریاں نہیں سنو نا ساڑھا پروگرام راتی مہمان آن کے سبق وہ نہ آئے وہ اگلے دیڑے پروگرام ٹر گیا جتھے ککڑیاں بائیاں سن اگلے دیڑے بھی اتھے ہی سن۔ پھر جناب ایک دن نا جی مرغے میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے یہ وہ دیکھے ہیں نا سارے، وہ ایک دن میں نے کہا بھئی ایک مرغا کوئی بزرگ ہوئی آگے تو میں کہا یار دیسی مرغا پھڑو تھو، وہ بشارت شاہ پھر پیچھے ادھا گھنٹہ ککڑ نہ پکڑائی دے وے، ادھوں میں نے سمجھ آئی برائلر کھاؤ تو برائلر ہی بڑھوں گے۔ تو قبلہ یہ سادے نے ہمارے سنی کیا ہے یہ برائلر مرغا ہے، بس چپ کر کے کرما لیں، جیڑا پکڑ گیا آؤ جی دین کی بات کریں۔ اور یارا دین کس کا نام ہے؟ زلف مصطفیٰ میں پھنسنے کا نام ہے۔ بس ساڑھے سیدھے سادے انہیں جی مخلوق بڑی ہے فلانی جہاں تے بندہ ایک آیا ہے انہوں سنن والے بڑے رہے اور جاتے برابر تو کوئی رنڈی بلا لو اے سارے ادھے اتوی نہ جان گے وہ بندے چوکے ہیں زیادہ ہیں اے نہ دیکھو اے دیکھو کہ فلانے کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ اچھا وعدہ کرو پہ حضور دیاں گلاں مننا ماں پیو دا ادب کرو گے اے مہربانی کرے ہیں تے اپنے حضور حکم علماء نے بیان یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے گئے تو حضور نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو طلب کی، یہ کہیں واقع نہیں ہوتا ہے کہ اور جی یہ واقعہ حدیث شریف دیکھونی کتاب لکھونی اے نا ایک مولانا اربلی نے ایک کتاب لکھی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے اور اس میں انہوں نے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ روایات لکھی ہیں صوفیاء کی زبانی۔ کیا جی؟ صوفیاء۔ اچھا صوفیاء کی زبانی جو روایات ہیں نا ان کو صرف مجالس صوفیاء تک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا باقی حدیث شریف کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آیاں نشانے قدم حضور کی شان کے بھی خلاف ہے بات ہے۔ اب ہم نے عرض یہ ہے کہ جو صوفیاء کے مشاہدات ہیں نا کیا مشاہدات وہ صوفیاء کے جو مشاہدات ہیں وہ عقلوں سے ماورا ہیں۔ کس سے جی؟ عقلوں سے۔ اچھا اس کو مشاہدات کی حد تک رہنا چاہیے۔ ایسے ہے مثلا یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا نا مثلا سرکار کی شان کا یہ جڑا سارا صبر ہے یہ انجی عقل چ نہیں آمدا جی۔ مثلا کتھے ہن براق تو کتھے سرکار براق بھی حضور دی شان دے مطابق تو کوئی نا، حضور کیڑا کوئی اپنی رفتار نہ لگے، حضور کوئی اپنی رفتار نہ لگے وہ تو براق بھی رفتار نہ اے ساڑھے اگے کوئی منڈے آمدے پسند ہو کیڑے ایک چاچو دا کوئی پانجا بھی نال کوئی کیڑا تسی بیٹھے ہو کیڑی شے آپ بیٹھے ہو اساں پیچھے گڈی جناب آستہ اے دو سکوٹر تے جناب نے چھکیا کم اساں بھی نال اگر یہ نہ ہوندے تو ایڈی تیز چلنے سی نہ ساڑی ہوا بھی نہیں پھڑ سکنی سی
ہمارے پاس گاڑی ان کے پاس موٹر سائیکل کہاں مقابلہ ہونا تھا لیکن چونکہ اساں انہاں دے پیچھے آ رہے سیاں انہاں دے بلائے ہوئے ہیں حضور جبریل نال ٹردے پہ سن حضور اپنی رفتار لاندے تو جبریل کتے تو براق کتے رف رکھ اس کے بعد حضور اپنی نبوت کے افسار سفر فرمایا بے شک بے شک یہی پڑھا سنا ہے بالکل آپ نے حق پڑھا سنا ہے اور وہ جو واقعہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں وہ نشان قدم حضور غوث پاک رضی اللہ میں سمجھ گیا قادری ہوں لیکن میں نہیں وہ اصل میں میری جناب کی خدمت میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کیا وہ درست ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام کیا آپ نے فرمایا یہ واقعہ تو درست نہیں لیکن غوث پاک کی شان اس سے بھی آگے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل سمجھ گئے آپ نے فرمایا یہ واقعہ تو درست یہ تو ایویں کسی کیا باقی جڑی شان ہے وہ یہ تمہیں آگے اچھا تو یہ جو مثلا جو صوفیاء کی باتیں تصوف کی وہ صوفیاء مثلا میں ایک خواب دیکھتا ہوں جی فرض کیا میں بتلاتا نہیں ہوں کوئی ابھی ایک میں بیان کی تھی ہوئی میرے گلے اٹکی ہوئی میں فرض کیا کوئی ایک خواب دیکھتا ہوں اس کا معاملہ میری ذات تک ہے مثلا حضرت نے خواب دیکھی ڈاکٹر صاحب نے بھئی سویرے تو کوئی حکم ہویا تو سویرے 1 کلو سیب لے تو سیدھا میرے کو آ جا میں اپنی گل کر نہ آمنا گرے آ گیا اب یہ پورے مجمع کو کہیں ہاں بھائی چلو کلو سیب لو اینجے نہیں یہ صوفیاء کے مشاہدات ہیں ان کو جب آپ عوام میں بیان کریں گے منکرین نہیں تسلیم کریں گے الٹا گستاخی کر جائیں گے ایسا ہی ہے نا غریب الٹا مطلب ہے ان کو موقع نہ دو کہ ایسی بات کرنے پر جس کے وہ کہیں گستاخ ہو جائے پر جب وہ گستاخی کریں گے تکلیف پھر ہمیں ہوگی ہمیں ہی ہوگی تو یہ باقی یہ ہے کہ وہ جو معراج کی رات ہے وہ کون سا کوئی حضور پہلی مرتبہ گئے ہیں 30 دفعہ بتاتے ہیں جی 32 جی جڑے بتلاتے ہیں وہ ان کا علم ہے حضور علم سے ماورا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا پاس ایک شعر آپ فرماتے ہیں ملک خاص کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو در مکنون ازل میں کنز مکتوم خدا ہو پاک کرنے کو وضو تھے نبی سارے تم نماز جاں فضا ہو تھے وسیلے سب نبی پر تم اصل مقصود ہدا ہو تور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب تمہارے در کے رستے بارگاہ تک تم رسا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو سب مقام تم لا مقام میں تن ہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو مصطفیٰ ہو مجتبی ہو کوئی کیا جانے کہ کیا تو جی حضور کی حقائق اللہ ہی جانتا ہے اچھا جی پھر ماں پیو دا ادب کرو گے تو نمازاں کون پڑھوڑے گا
وعدہ کرو نماز کی کوشش کریں گے پکی. اگوں ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے, کملیو موقع ہے جے, کوئی پتہ نہیں یار کس جینا تو کس مرنا ہے. اللہ دی برگاہ توبہ کر کے رخ کرو مسیتیاں دا, اپنی مسیتاں دی بھی حفاظت کرو, اپنے سنی علماء نال محبت کرو, انہاں دا ادب و احترام کرو. علماء نو چاہیے اپنی عوام نال پیار کرن, اور عوام نو چاہیے اپنے علماء دا احترام کرن. خدمت خاطر بھی کردے رویا کرو انہاں دیاں علماء دیاں. پتہ ہے نا نبی پاک, ہن میں یہ گل کوئی کرنے لگا تو کوئی معنی غلط نہ سمجھ لینا, پر گل تو سچی کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا تم کوشش کرو تمہارا کھانا بھی کوئی متقی بندہ کھائے. ہونے دا مطلب ہے نہیں پہ مینوں روٹی دا پوچھو, مینوں تو آمدے ہی پوچھیا بندیاں, میں کہا میں کدی نہیں کھا دی. کیوں بھائی؟ روٹی میں کھانا ہوں لیکن محفلوں پر میں نہیں کھاتا ہوں. گل سمجھ آ جائیے پہ میں صرف جانا ہوں تقریر کردا ہوں, نام ہی نہ لین دینا, سپیکر پڑھیا تقریر کیتی اٹھ کے نسیا. تو یہ میں اپنے واسطے تو متے آخو بھئی یہ تاں کہانی سنا گئی نٹکھانے دے ٹھنگ بنائے. حدیث شریف ہے, یہ صحیح حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا کوشش کر کے تیرا کھانا متقی بندہ کھائے. علماء کی عزت کرو, ان کو کھانے پیش کرو, ان کی خدمت کرو, اور ان کا بھی کام ہے تم کو اپنے سینے سے لگائیں. چاہے کتنا بڑا کوئی گناہگار ہو اس سے نفرت نہ کریں, چونکہ حضور نے کبھی گناہگار سے نفرت نہیں کی, گناہ سے بچایا ہے. یہ راز ہے. مثلا مرض نال نفرت تے مریض نال نفرت دونوں گلاں فرق ہے. مرض نال نفرت تے ہن ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ مرض دور ہو جائے, یہ نہیں چاہتا مریض ہی لڑک جائے. اچھا دسو جیڑا ڈاکٹر یہ چاہے بھئی وہ ڈاکٹر صاحب ہوتی تو دکان بند ہو جائے. مریض کو بچانا چاہیے, مرض کو بگانا چاہیے. گناہگار کو سے محبت کرو, گناہ سے اس کی دل میں نفرت پیدا کرو, اور آپ کا کام ہے کہ سنی علماء کی عزت و توقیر کرو. ان باتوں کے ساتھ تھوڑا جا معاشرے نو بھی بہتر کرو, ایک دوسرے نال پیار کرو. نبی پاک فرمایا جنت وچ میں ایک جنا تکیا لوٹ پھوٹ, او میں جبریل نو آکھیا ایدی کیڑے عمل دی وجہ تو ہوئی, او بخشش دسنا. عرض کیتی سونیا جاندا سی گلی وچ ایک کنڈیاں والی جھاڑی تکی, انہیں چوکے پرہ سڑ دی تھی کسی دے پیر وچ چب نہ جائے کنڈا. اللہ نے فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس کو بخش دی ہے جی. راہ کشادہ کرنے راتی گلی والے پاسے کدے تواڈی گلی والے پاسے کوئی دیوار لگ دی ہوئے تے زیرو والا بلب کوئی جلا دیو, کوئی نہیں راتی کسی نو ٹھوکر ٹھاکر نہیں لگے گی, تواڈی مغفرت ہو جائے گی. تے لٹرین والا بلب بلدا رہندا ہے, وہ تے کدے بند نہیں کیتا, گلی والا کر چھڑ دے ہیں. بیٹے علی روایت کینوں چاہیے بیٹا تینوں اونجی ہو جائے گی نہ سارے نوں کیوں سناواں, پتر ایک نوں چاہیے روایت سارے نوں سناواں. جینا دی بھائی اولاد نہیں 300 باری پڑھنا استغفر اللہ. اے میرے کلیجے کے ٹکڑے کتنی باری استغفر اللہ پڑھو بڑا, پڑھو 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 استغفر اللہ, وہ سارے بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. جیڑا بندہ 300 باری استغفر اللہ پڑھے گا اللہ پاک وہ دل دی مراد پوری کرے گا. بالخصوص اگر منڈے دی نیت کرے اللہ پتر دے گا, اگر تھی دی نیت کرے اللہ تھی دے گا. تو پہلا پتر ہوئے تو نام مدلی رکھنا, تھی ہوئے تو نام نور فاطمہ رکھنا, پچھلیاں دے جو مرضی ہے رکھنا. لیکن جے بیوی بھی نال پڑھے تو تسی بھی نال پڑھو تو سونا ہے. اور اگر کوئی عالم فاضل یا حافظ یا کوئی مولوی ٹائپ کا بندہ وہ بے اولاد ہے تو اس کو پھر پڑھنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کوئی چٹ چٹ پڑھے تو میرا استغفر اللہ کا ٹھیک ہے جی. حضرت حضرت پڑھے ہوئے نا سانو لمحہ پڑھنا چاہیے, تے جٹ جٹ ہوئے تے استغفر اللہ تے بھی کم سر جاؤ گا. اے فیصلہ باد علی بولی ہے. ہن تساں خوش ہو, میرے تو راضی ہو, کیڑا کیڑا بندہ بلا خوش ہے؟ چلو ہاتھ تھلے کرو, ایک وعدہ کر لو, میں اگر آپ سے کچھ مانگوں دے دو گے؟ دانے دونے مانگا, چاول چول منجی منجی دے دو گے؟ چلو میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں, ایک وعدہ کرو جب کبھی اپنے لیے دعا مانگو گے میری مغفرت کے لیے کرو گے؟ ہن جیڑا تساں بھی دیکھے نا شابان اللہ تو تساں میرے واسطے دعا مانگنی, پکا وعدہ کرو. حضور تساں میری جان آپ دے قربان. حضور جی میں آپ دے حکم دی تعمیل کراں گا, میری درخواست تے تساں توجہ فرمائیں کہ میں تانوں دعا اپنے لیے سکھا بھی دیندا ہاں. یہ دو گلاں کرنیاں, یا اللہ اس صوفی کے گناہ بخش, اس کے عیبوں پر پردہ ڈال, اور اس کا خاتمہ ایمان.
اصل کامیابی ہے جب ہماری روح نکلے تو رسول اللہ سامنے آئے اور ہمارے لبوں پر کلمہ جاری ہو جائے، بس ہم کامیاب ہو گئے، باقی کوئی صورت نہیں کامیابی کی۔ انما الاعمال بالخواتیم، یہ کریں گے۔ اب بیٹھے رہے، محفل جاری ہے۔